پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی سفارتی کامیابی مل گئی. عالمی برادری بھی پاکستان کی آواز میں آواز ملانے لگی. شنگھائی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس اور خزدار دہشت گرد حملے کی مذمت. سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار. رکن ممالک نے 2035 تک SCO کی ترقی کی حکمت عملی بھی طے کر لی. مشترکہ اعلامیے میں ایران پر 2025 کے حملوں کی مذمت بھی کی گئی. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں. اسرائیل کی ایران پر دہشت گردی کی مذمت. تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سب کچھ سے بڑھ کر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا SCO سربراہ اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے. غزہ میں جاری مظالم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے. پاکستان اقوام متحدہ کی منظور کرتا 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے. غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. بلوچستان اور KP میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. شہباز شریف نے شاندار میزبانی پر چینی صدر اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات. پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعظم سے صدر آذربائیجان کی ملاقات ہوئی. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر علیوف نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. روسی صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات. بیلاروس اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ملے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کو سراہا گیا. علاقائی اور بین الاقوامی امور میں پیش رفت پر تبادلہ خیال بھی ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے. SCO وقت گزرنے کے ساتھ تناور درخت بن چکی ہے. رکن ممالک کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا. چین کا SCO کے سربراہی اجلاس سے خطاب. صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن بولے امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا. یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا ہے. یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے. افغانستان میں 6 شدت کا خوفناک زلزلہ. اموات کی تعداد 800 تک پہنچ گئی. 1000 سے زائد زخمی. اموات میں مزید اضافے کا بھی خدشہ. ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر. امدادی کارروائیاں جاری. زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس. انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت. متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار. شہباز شریف کہتے ہیں مشکل وقت میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو چلاس کے قریب حادثہ. ISPR کے مطابق پائلٹس اور عملے کے ارکان سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے. پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر بھی شہداء میں شامل. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چلاس میں ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. بھارت کی پھر ابھی جاریت. دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا چھوڑ دیا. پنجاب میں بڑے سیلاب کا خدشہ.
भारत ने सलार और बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। इस बार भारत ने दरियाई चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग भी नहीं दी। पीटीआई में पंजाब के मुताबिक भारत ने सिर्फ हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी थी। हेड तरीमो, बलोकी और पंजंद समेत हसास मुकामात पर मुकम्मल अलर्ट। दरियाई चनाब में 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। DGPDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काछिया का कहना था कि दरियाई चनाब में सैलाबी रेला तरीमो हैच की तरफ बढ़ रहा है। हेड तरीमो में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक, जो शाम तक बढ़कर 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, हजारों बस्तियां डूब गईं। सूबे भर में सैलाब से मजीद 20 लाख अफराद बेघर। 3 दरियाओं के रैलों ने 35 जिंदगियां छीन ली। 2000 से ज्यादा देहात मुतासिर, 7,60,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चनाब में सैलाब से 14 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। दरियाए रावी के इर्द गिर्द के इलाकों से 2.5 लाख अफराद का इनखला। दरियाए सतलुज में सैलाब से 3,68,000 अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। सैलाब की सूरत में तारीख की बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। यह कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ से बनाई गई आफत है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सैलाब से बड़े नुकसान की वजह तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात से ज्यादा नुकसान हुए हैं। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए। आबी गुजरगाहों पर घर और होटल्स बनाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासिर में इमदाद तकसीम की। मरियम नवाज को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का दायरेकार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, हालिया सैलाब का मवाजना 88 से नहीं किया जा सकता। ये सुपर फ्लड है। इस क़यामत का घंटों में सामना किया। मानसून स्पेल के दौरान अर्बन फ्लडिंग की तैयारी थी, ताहम सैलाबी रैलों से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो, चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोठरी बराज पे भी आना है। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आजमाइश है, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी। गुड्डू बैराज से 9 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की तैयारी कर ली। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सैलाबी पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दरिया रावी, सतलुज और ब्यास सिंध-तास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते जंग चिन्योट में मौजूद। सैलाबी पानी में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकली। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जंग के इलाके सैमीपुल, बाईपास, सरगोधा रोड और दीगर इलाकों से सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में महकमा वाइल्ड लाइफ का दरिया रावी के किनारे फार्म हाउस में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ऑपरेशन में 4 कश्तियों और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। अमरीका, चीन और दुनिया के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात की कामयाबी फील्ड
مارشل سید آصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی، بین الاقوامی میڈیا کا فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف، پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کا نیا دور، پاکستان کے لیے عالمی افق پر نئی سفارتی کامیابیوں کی نوید، مارکہ حق کے بعد پاکستان مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ عالمی افق پر ابھرا، واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو مرد اہم قرار دیا، چین نے بھی پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون، پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ 9 مئی کو تھانہ شادمان حملہ شیرپا پل پر جلاؤ گھلاؤ کے مقدمات پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کر دی، ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، لاہور ہائی کورٹ تینوں مقدمات میں سزا قلعدم قرار دے، عدالت اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست پر اہم پیش رفت، وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے کے کیس میں بینچ ایک بار پھر تحلیل، چیف جسٹس کے ماسٹر آف روسٹرم ہونے پر اختلاف، جسٹس انعام امین منہاس نے نقطے پر 2 رائے ہونے پر معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھجوا دیا، کیس کا فیصلہ اب سنگل نہیں بلکہ لارجر بینچ کرے گا۔ کراچی میں 27,000 والدین نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا، وفاقی وزیر صحت کا بڑا انکشاف، کراچی میں تقریب سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس رہ گیا ہے، ہمیں تو آپ ایجنٹ کہہ دو کہ افغان طالبان بھی بیرونی ایجنٹ ہیں، پورے افغانستان میں گھر گھر جبکہ قندھار میں مسجدوں میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، دنیا میں کینسر سمیت ہر مرض کا علاج ہے لیکن پولیو کا نہیں۔ ملک میں سیلابی صورتحال، مہنگائی کا جن بھی بے قابو، 80 روپے بکنے والا ٹماٹر کراچی میں 200 روپے فی کلو میں فروخت، اسلام آباد میں فی کلو ٹماٹر کی قیمت 240 روپے تک پہنچ گئی، راولپنڈی میں 260 روپے، کوئٹہ میں ٹماٹر 160 روپے فی کلو میں فروخت، شہریوں کا انتظامیہ سے ٹماٹر کی قیمت کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، ایک دن میں مزید 90 فلسطینی شہید، امداد کے متلاشی 5 افراد بھی شامل، اسرائیلی فوج کا 1 ملین شہریوں کو جبری انخلا پر مجبور کرنے کا منصوبہ، رہائشی علاقوں میں بارودی راڈز کا استعمال، 80 سے زائد دھماکے کیے گئے، صہیونی فوج نے ایک اور فلسطینی صحافی کی جان بھی لی، فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق خاتون صحافی اسلام محارب اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، شہید صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تعداد 278 تک جا پہنچی۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا، انڈونیشین صدر نے ارکان پارلیمنٹ کی شاہ خرچیوں اور غیر ملکی دوروں پر پابندی عائد کر دی، جکارتہ میں حالات کشیدہ، پولیس کے ہاتھوں ایک شہری کی ہلاکت کے بعد مظاہرین نے سیاسی جماعتوں کے کچھ ارکان کے گھروں اور ریاستی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی، 3 افراد زندہ جل گئے، انڈونیشیا کے صدر نے چین کا دورہ منسوخ کر دیا، احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ دنیا بھر میں آباد کشمیری آج بابائے حریت سید علی گیلانی کی 4تھی برسی منا رہے ہیں، سیاسی اور پارلیمانی قیادت کا سید علی گیلانی کو زبردست خراج عقیدت، سید علی گیلانی کی تحریک آزادی کو کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ قرار دیا، سید علی گیلانی نے بھارتی ظلم و جبر برداشت کیا مگر آخری سانس تک غلامی قبول نہیں کی، بزرگ کشمیری رہنما نے 2 دہائیوں سے زائد کا عرصہ بھارتی زندانوں میں گزارا، حکومت پاکستان نے انہیں نشان پاکستان سے بھی نوازا، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے حریت رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 3 ملکی T20 سیریز کا تیسرا میچ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں آج مد مقابل آئیں گی، دونوں ٹیموں کو سیریز میں اپنے ابتدائی میچز میں پاکستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، افغان کپتان راشد خان کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کی ٹیم کمزور حریف نہیں ہے، سیریز ایشیا کپ کی تیاری کا بہترین موقع ہے جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ AFC انڈر 23 ایشین کپ 2026 سعودی عرب کوالیفائر، قومی فٹ بال ٹیم کمبوڈیا پہنچ گئی، پاکستان اپنا پہلا میچ عراق کے خلاف 3 سپتمبر کو کھیلے گا، دوسرا میچ 6 سپتمبر کو میزبان کمبوڈیا اور گروپ اسٹیج کا آخری میچ 9 سپتمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔